السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 803 ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد۔ سجدے سے پہلے پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ 2 رکعت کے بعد قعدۃ الاولیٰ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے، اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں، اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسری حدیث میں ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے، جناب تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو اس سے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں یعنی شب قدر وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ اعتکاف کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 813۔